قربانی کے واجب ہونے کی شرائط۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر جتنے بھی مالی عبادات کو لازم فرمایا اس میں ایک مخصوص کنڈیشن سے اس کو معلق فرمایا کہ اگر وہ کنڈیشن پائی جائے، وہ شرائط پائی جائیں تو پھر ان شرائط کے پائے جانے پر وہ مالی عبادات لازم ہوں گے۔ ہر کسی کے لیے ان عبادات کو لازم نہیں فرمایا۔ اسی طرح جہاں دیگر عبادات کے لیے شرائط کو معلق فرمایا گیا کہ اگر یہ شرائط پائی جائیں گی تو یہ عبادات لازم ہوں گی، اسی طرح قربانی کو بھی کچھ شرائط کے ساتھ متعلق فرمایا گیا، اور اس میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان کا ہونا، یعنی غیر مسلم پر چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو اس کے لیے قربانی واجب نہیں ہے۔ پھر دوسری اس کی شرط یہ ہے کہ عاقل ہونا، یعنی اگر کوئی شخص عقل مند نہیں ہے، پاگل ہے، مجنون ہے، تو چاہے اس کے پاس کتنا ہی مال کیوں نہ ہو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ پھر بلوغت شرط ہے کہ بالغ ہونا، نابالغ کی ملکیت میں اگرچہ کتنا ہی مال کیوں نہ ہو، یعنی اس کا وارث کوئی اس کے لیے مال چھوڑ کے گیا ہے تو اگرچہ اس کی ملکیت میں بہت زیادہ مال بھی موجود ہو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ پھر اسی طرح آزاد ہونا، یعنی جو غلامی کا زمانہ تھا کہ غلام بکا کرتے تھے، غلامی کا ایک سلسلہ تھا، تو جو غلامی کا سلسلہ ہو، غلام اگر کوئی شخص ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ پھر اسی طرح اگر جو شخص جس پر قربانی واجب ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ مسافر نہ ہو، یعنی مقیم ہو، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ مسافر اگرچہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، یعنی حالت سفر میں اگرچہ اس کے پاس کتنا ہی مال کیوں نہ ہو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر اپنی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کے لیے بڑی فضیلت والا اور اجر والا ایک عمل ہے، اور اللہ رب العالمین قربانی کا بھی اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اس کیفیت کے باوجود، یعنی سفر کے صعوبتوں کے باوجود اس نے اللہ رب العالمین کی اس عبادت کو ادا کیا، سنت ابراہیمی کو ادا کیا، اللہ رب العالمین اسے اس کا صلہ بھی عطا فرمائے گا۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ صاحب حیثیت ہونا، صاحب استطاعت ہونا، یعنی اس کے پاس اگر کوئی بھی ایسی چیز ہے جو حاجت اصلیہ سے زائد ہے، اس کی ضروریات سے زائد ہے، اس کے استعمال کی کوئی چیز نہیں ہے، جس کی مالیت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے، اور چاندی کی قیمت میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، تو ان ایام میں چاندی کی قیمت کا حساب کر لیا جائے کہ چاندی کی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کیا ہے، تو اگر اس کے پاس 52.5 تولے چاندی موجود ہے یا اس کی قیمت کی کوئی بھی اضافی کوئی چیز موجود ہے، یا مال تجارت موجود ہے، یا سیونگ میں اس کے پاس کوئی پیسہ موجود ہے، یا غیر استعمال شدہ کوئی بھی شے اس کے پاس موجود ہے جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے، تو اب اس پر قربانی واجب ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھا جائے کہ جس پر قربانی واجب ہے اس پر لازم ہے کہ پہلے وہ اپنی طرف سے قربانی کرے۔ ہمارے ہاں ایک تصور پایا جاتا ہے، ہمیں یہ شوق ہوتا ہے کہ ہم فلاں کی طرف سے قربانی کریں۔ ایک بحیثیت مسلمان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت کی وجہ سے ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے آقا و مولا حضور کی طرف سے قربانی کریں، تو لازم یہ ہے کہ پہلے اگر ہم پر قربانی واجب ہے تو ہم اپنی طرف سے قربانی کریں، اور اگر اس کے بعد استطاعت ہے تو ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کریں۔ لیکن اگر استطاعت نہیں ہے، ہماری نیت ہے، ہماری خواہش ہے کہ کاش ہماری خواہش ہوتی تو ہم حضور کی طرف سے یہ عمل کرتے، اور اس عمل کا ثواب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم ہدیہ کے طور پر پیش کرتے، لیکن ہماری حیثیت نہیں ہے تو ہم نے اپنی طرف سے جو قربانی کی ہے اس کا ثواب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایصال کر دیں۔ ہماری خواہش کے مطابق، ہماری نیت کے مطابق اور ہماری چاہت کے مطابق اللہ رب العالمین ہمیں اس کا صلہ عطا فرمائے گا۔ تو قربانی جن جن افراد پر یہ شرائط پائی جاتی ہیں ہر ایک پر لازم ہے کہ وہ قربانی کرے۔ پھر اگر کوئی شخص ان شرائط کے باوجود قربانی اگر نہیں کرتا، اس سے پس و پیش سے کام لیتا ہے، تساہل سے کام لیتا ہے، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور سرزنش اور بطور ناراضگی ایسے افراد سے متعلق فرمائے کہ جو استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتے، اس عمل کو اختیار نہیں کرتے، تو فرمائے کہ انہیں چاہیے کہ وہ آج ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئیں، یعنی حضور ان کو اپنے آپ سے دور کر رہے کہ انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ ہمارے ساتھ نماز عید کے لیے شامل ہوں، ان سعادتوں میں ہمارے ساتھ شامل ہوں، ان برکات کے حصول کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ تو ہم تصور کریں کہ قربانی واجب ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص نہیں کرتا تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مذمت، وعید اور ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں، تو اس کا مقام کیا ہوگا؟ تو جس شخص پر بھی قربانی واجب ہے وہ اپنی طرف سے قربانی کرے، اور پھر قربانی کے 3 ایام میں اگر کسی کے پاس بھی اتنا مال آ جاتا ہے، یعنی کسی پر پہلے اگر مال موجود تھا تو ظاہر اس پر قربانی واجب ہے، لیکن پہلے اگر کسی کے پاس مال موجود نہیں تھا،
قربانی کے 3 دن اور 2 راتوں میں اگر کسی کے پاس اتنا مال آ جاتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، چاہے وہ آخری دن غروب آفتاب سے پہلے ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر اگر کسی نے قربانی کا جانور لیا اور قربانی نہیں کر پایا، ایام گزر گئے، کسی وجہ سے، کسی مجبوری یا عذر کی وجہ سے قربانی نہیں کر پایا، تو اب اس پورے جانور کو صدقہ کرنا اس پر لازم ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے قربانی کا جانور بھی نہیں خریدا، یعنی باوجود استطاعت کے اور واجب ہونے کے اگر اس نے جانور نہیں خریدا، تو اب اس پر لازم ہے کہ اس جانور کی مکمل قیمت، یعنی جو چھوٹے سے چھوٹا جانور ہے، مثال کے طور پر بکری ہے، تو اس کی مکمل قیمت کو صدقہ کرنا اس پر لازم ہے۔ اب یہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ بکری خرید کر پھر اس کا گوشت صدقہ کرے یا کسی کو دے دے۔ اب مکمل طور پر اس کی مالیت جتنی بھی ہے، اس کی قیمت ہے، اس کا صدقہ کرنا یہ واجب ہوگا۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔